بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک له لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے اور نوازتے رہتا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں ہمارے پیارے نبی رحمت رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرا نام نیاز احمد ہے۔ جامعہ اسلامیہ سنابل سے 2015 میں فراغت کی۔ آپ کی اس مسجد کے امام طیب ہلال یہ ہمارے کلاس میٹ ہیں، ہم دونوں ایک ساتھ ہی فارغ ہوئے۔ اللہ کو جو منظور تھا وہ ہوا، میں یہاں آیا اور وہ گھر چلے گئے، اس طرح سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اس تعارف کی ضرورت اس لیے ہے کہ سلف کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ کسی سے علم حاصل کرتے تھے، پہلے ابتدا میں تو کوئی فتنہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں، کوئی گروہ نہیں، لیکن بعد میں جب اہل الرائے بھی علم بانٹنے لگے اور مختلف بدعتوں کو انجام دینے والے بھی علم سکھانے لگے، تو سلف نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ علم لینے سے پہلے کہتے تھے سموا لنا رجالکم۔ کیا کہتے تھے؟ سموا لنا رجالکم۔ آپ نے کہاں سے علم حاصل کیا ہے آپ پہلے وہ بتائیں، تاکہ یہ پکا ہو جائے کہ ہم جس سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں یہ معتبر ہے یا معتبر نہیں ہے۔ کہیں کسی بدعتی سے نہ علم حاصل کر لیں تاہم وہ ہمارے دماغ میں کوئی خرافات ڈال دے، عقیدے کا کوئی بگاڑ پیدا کر دے، تو اس لیے وہ پہلے یہ اسپشٹ کر لیتے تھے کہ ہم جس سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ مستند ہے کہ نہیں مستند ہے۔ یہ جو علماء کے سامنے آپ نسبتیں دیکھتے ہیں نا، نسبتیں رہتی ہیں سنابلی، سلفی، مدنی، فیضی، عمری، یہ کیوں ہوتا ہے؟ کبھی اس پہ غور کیا یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ رہے کہ کس ادارے سے فارغ ہے اور وہ ادارہ سلف کے طریقے پہ چل رہا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اس لیے نسبتیں لگائی جاتی ہیں تاکہ آپ جس سے علم حاصل کرنے جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہو کہ انہوں نے باقاعدہ علماء سے علم حاصل کر کے فراغت حاصل کی۔ دینی بھائیو، آج کا ٹاپک بڑا ہی سنجیدہ، بہت اہم ٹاپک ہے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ۔ ہم سب میں سمجھتا ہوں اللہ کی فضل سے حدیث کے ماننے والے ہیں، حدیث رسول کا احترام کرنے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر کسی کی بات کو فوقیت نہیں دیتے ہیں،
یہ ہمارا منہج ہے, یہی ہمارا مسلک ہے. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو گاہے بگاہے یہ بتاتے رہنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے اور پیارے نبی کی حدیثوں کا کیا مقام و مرتبہ ہے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں باطل پر رہنے والے اپنے کسی امام کے قول, اپنے کسی فقیہ کے قول پر اتنے بضد ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث کو ٹھکرا دیتے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت دی, توفیق دی کہ ہم حدیث رسول کو مانتے ہیں اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کو نہیں مانتے, تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کریں. دینی بھائیوں, موضوع ہے حدیث رسول کا مقام و مرتبہ. جب تک رسول کا مقام و مرتبہ نہیں سمجھیں گے تو حدیث کا مقام کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے پہلے یہ ذہن میں بٹھائیں کہ رسول کا کیا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس حوالے سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو ایمان والے ہو, جو مومن ہو, خطاب ان سے ہے. جو کافر ہیں, جو رسول کو رسول مانتے ہی نہیں ہے, وہ اس پر کہاں عمل کریں گے؟ لیکن جو رسول کو رسول مانتے ہو, جو ایمان والے ہو, جن کا اللہ پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر پر ایمان, آخرت پر ایمان, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان ہے, وہ سنو یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, استجیبوا للہ وللرسول, اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو. کیا کہو؟ لبیک. دیکھیں اللہ کا فرمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آیت آپ تک پہنچے, لبیک, فوراً تیار رہو اسے ماننے کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے. رسول کی کوئی بات آپ تک پہنچے, تیار رہو, اسے سنا اور مان لیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. جیسے اللہ کی بات ماننا دین ہے, ویسے رسول کی بات ماننا بھی کیا ہے؟ دین. اچھا, بات ماننے میں کوئی فرق نہیں ہے. کیوں؟ من اطاعنی فقط اطاع اللہ. یہ سب اصولی باتیں ہیں, یہ ہم اہل حدیثوں کو یاد رہنی چاہیے, یاد رہنی چاہیے. کہیں کسی غیر اہل حدیث سے سابقہ پڑھے تو وہاں بتانا چاہیے. یہ سب دلیلیں ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو یاد رہنی چاہیے. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ من اطاعنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے کہنے پہ بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی کے کہنے پہ بتا رہے ہیں کہ نبی بتاؤ لوگوں کو, من اطاعنی فقط اطاع اللہ, کہ جس نے میری اطاعت کی وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. کس کی اطاعت کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی مرضی, اپنی چاہت, اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے. دین کا کوئی مسئلہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بتاتے, خواہش سے مغلوب ہو کر کے نہیں بتاتے, یا دل میں آیا تو کچھ بھی نہیں بتاتے, ایسا نہیں کرتے نبی. وہ جو بھی بتاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتی ہے, اللہ کی جانب سے وہ بھیجا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین بتاتے ہیں. تو یہ بات ہمارے دماغ میں کیوں رہنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے سب پر ہمیں ایمان لانا ہے, سب کو تسلیم کرنا ہے, اور سب پر ہمیں عمل کرنا ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی جانب سے. کس کی جانب سے ہے؟ رسول کا مطلب ہی ہوتا ہے جو پیغام لے کر کے آئے, یعنی کسی اور کا پیغام لے کر, اپنی بات نہیں. اسی لیے اردو کیا کہتے ہیں؟ پیغمبر کہتے ہیں نا. پیغمبر, پیغمبر مطلب کیا؟ پیغام لانے والا. کسی کا پیغام ہے, پیغام کس کا؟ اللہ کا ہے. پیغام کس کا ہے؟ اللہ کا. پہنچا کون رہے ہیں؟ رسول اللہ. رسول اللہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, اللہ تعالیٰ نے یہ کہا, یہ کرو, یہ نہ کرو, پورا دین. اسی طرح سے نا پورا دین اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا, تو یہ پیغمبر ہے. ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ ان کی کسی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. کہ اے ایمان والو, اللہ اور اس کے رسول کی بات پر لبیک کہو جب رسول تمہیں بلائیں تاکہ وہ تمہیں زندگی دیں. کیا مطلب؟ حقیقی زندگی دین کی اتباع میں ہے. حقیقی زندگی کا حقیقی سکھ, چین, سکون یہ دین کی پیروکاری میں ہے. یعنی آدمی دین پر چل رہا ہے
تو حقیقت میں وہ زندگی جی رہا ہے۔ دن بھر آدمی بھوکا پیاسا رہے، اگر اللہ کے کسی حکم کو نہ توڑے، دین پر عمل کرتا رہے تو کامیاب ہے وہ دن۔ اور دن بھر آدمی مختلف نعمتوں میں رہے، کھا پی کر کے مست رہے، ہر طرح کی نعمتوں میں رہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو توڑتا رہے، وہ بیکار ہو زندگی۔ اصلی زندگی یہ ہے جو شریعت کے مطابق گزرے۔ آدمی کا دن وہ کامیاب ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرما برداری میں گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور اس بات کو جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہے آدمی اور اس کے دل کے درمیان، یعنی اللہ کا کنٹرول ہے ہم سب کے دلوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ جس طرف چاہتا ہے دل کو موڑ دیتا ہے۔ تو اللہ سے مانگو، کیا مانگو؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیں، اے اللہ ہمارا دل ایسا بنا دے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب، کہ اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جما دے۔ ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو جما دے، ٹکا دے، کس پر؟ تیرے دین پر ٹکا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حائل ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اس بات کو بھی اچھی طرح سے جان لو کہ تم اسی کی جانب جمع کیے جاؤ گے۔ باری باری آدمی اس دنیا میں آ رہا ہے، اپنی زندگی جی کر مر رہا ہے، لیکن ایک دن وہ آئے گا جب سارے لوگ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آدمی اس دنیا میں آنے والا سب کے سب جمع کیے جائیں گے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آگے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، اور اس فتنے سے بچو، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ بات بھی جان لو اس فتنے سے بچو۔ کس فتنے سے بچو؟ جو فتنہ جب آئے گا تو صرف ظالم لوگوں پر نہیں آئے گا، جنہوں نے ظلم نہیں کیا ان پر بھی آئے گا۔ ایک ایسا فتنہ ہے، ایسا فتنہ جو صرف گنہگاروں پر نہیں آئے گا، جو گناہ نہیں کرتے ہیں ان پر بھی آئے گا۔ ان پر کیوں آئے گا؟ پھر تو ظلم ہو جائے گا نا۔ ایک آدمی گناہ کرے اس پر اللہ کا عذاب آئے، یہ تو انصاف ہے، لیکن ایک آدمی گناہ نہ کرے اس پر بھی اللہ کا عذاب آئے تو یہ تو بظاہر ظلم دکھ رہا ہے نا، یہ تو ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے لوگوں کو نہ روکنا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں تو اب میں تو نہیں کر رہا ہوں، گناہوں سے لوگوں کو نہ روکنا یہ بھی گناہ ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ حدیث رسول آپ کے سامنے اسے مسترد کر دیا جا رہا ہے، ٹھکرا دیا جا رہا ہے، اس کا مقام گھٹایا جا رہا ہے، آپ خاموش ہیں تو آپ کی خاموشی یہ بھی جرم ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ جرم ہے۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے حدیث رسول کا مقام بتانے کے لیے کہ حدیث رسول کا کیا مقام ہے۔ اس لیے خاص طور پہ ہم اہل حدیثوں کو اس بات کی چنتا اور فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے سماج، ہمارے علاقے میں، ہمارے 2-4-6 کلومیٹر میں اتنے سارے مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں حدیث کی عظمت نہیں ہے، حدیث کی ویلو نہیں ہے۔ یہ حدیث رسول کو ٹھکرا دیتے ہیں، اس کا انکار کر دیتے ہیں، اسے نہیں مانتے۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے کیونکہ اللہ نے یہ توفیق ہمیں دی ہے، اللہ کا اس پر ہمیں شکر گزار بھی ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس بات کو بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ تو اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ پتہ چلا کہ آپ کی بات کو ٹھکرانا یہ در حقیقت عذاب بلانا ہے۔ یہ کیا ہے؟ عذاب بلانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کہا کہ رسول کی بات پر لبیک کہو۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ پر ذکر کو اتارا ہے، ہم نے آپ کی جانب کیا اتارا ہے؟ ذکر سے مراد قرآن۔ یہ قرآن اتارا ہے کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں۔ ان قرآن کا کیا پیغام ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اسے آپ بیان کریں۔ قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں ان میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس کی تفصیل حدیثوں میں ملے گی۔ اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ آپ کو پورے قرآن میں نماز کی ساری ڈیٹیل نہیں مل سکتی ہے، کہیں وقت کا ذکر آیا، کہیں ہلکے پھلکے انداز میں ذکر آیا ہے، لیکن یہ ہے کہ فجر میں کتنی رکعت پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے،
ظہر کا وقت کب ہوتا ہے، عصر کا وقت کب ہوتا ہے، مغرب کا وقت کب ہوتا ہے، عشاء کا وقت کب ہوتا ہے، کس نماز میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، سنتیں کب پڑھنی ہے، پھر نماز پڑھنا کیسے، یہ سب کہاں ملے گا؟ یہ سب کہاں ملے گا؟ حدیث میں۔ حدیث کے بغیر دین ہو ہی نہیں، کمپلیٹ ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ کوئی آدمی اگر حدیث رسول کو نہ مانے تو وہ دین کا اس نے انکار کر دیا، اسلام کا اس نے انکار کر دیا۔ اتنی گمبھیر بات ہے یہ۔ تو دینی بھائیو، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر، ہم نے آپ کے جانب ذکر کو اتارا ہے، لتبین للناس ما نزل الیہم، تاکہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان کے جانب اتارا کیا گیا ہے۔ آپ بتائیں، نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ اچھا، پیارے نبی خود سے اپنے سے کوئی بات بتا نہیں سکتے؟ بفرض محال اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دھمکی دی ہے کہ پھر ہوتا کیا؟ اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، کوئی بھی ہو اگر من گھڑت اپنے جانب سے اللہ تعالیٰ کی جانب کوئی بات بنا کر کے منسوب کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا، ایسا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا کیا بتا رہا ہے کہ ہم اسے موت دے دیں گے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اسے اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ دائیں، اس کی کیفیت کیا وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانے۔ تو دینی بھائیوں، اس طرح سے چند آیات و حدیث سے یہ پتہ چلا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور آپ کی حدیث کا کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اسے ٹھکرایا نہیں جا سکتا، بلکہ یہ واجب و فرض ہے کہ جیسے ہم قرآن پر ایمان لائیں ایسے حدیث رسول پر بھی ایمان لائیں۔ جیسے قرآن کی کسی ایک آیت کا انکار یہ کفر ہے، ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک حدیث کا بھی آدمی جان بوجھ کر کے انکار کرتا کہ میں نہیں مانتا اس کو، تو وہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ وہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے قرآن کی آیتیں دی گئی ایسے حدیثیں دی گئی، ایسے حدیثیں دی گئی۔ بنیادی طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے یہ حدیث کی آپ 3 قسمیں کر لیں۔ کتنی قسمیں؟ 3۔ حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ حدیث قولی کہتے ہیں، پہلے تو یہ سمجھے حدیث کہتے کسے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، پیارے نبی کے عمل، اور پیارے نبی کے سامنے اگر کچھ کیا گیا ہے یا قرآن نازل ہو رہا ہو اور کہیں کچھ کیا گیا ہو، اس پر کوئی نکیر نہ آئی ہو، تو انہی کا نام حدیث کہا۔ انہی کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ حدیث۔ اسے سمجھانے کے لیے اس کی 3 قسمیں۔ حدیث قولی یعنی وہ حدیث جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہو، کچھ بتایا ہو، کچھ کہا ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قولی۔ قول کے معنی کہنا۔ تو حدیث قولی جس میں اللہ کے نبی نے کچھ بتایا ہو، کچھ کہا ہو۔ مثال کے طور پہ اس میں ایک حدیث دیکھیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اللہ کے نبی سے میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا، 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں بھی جو انتہائی بڑے گناہ ہیں، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں بھی جو بالکل بڑے بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں؟ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا۔ تو لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور بتائیں، کیونکہ صحابہ حریص تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا مقصد کیا تھا کہ وہ کوئی کسی گناہ میں نہ پڑے، آخرت میں ان کی نجات ہو جائے، جنت میں انہیں داخلہ مل جائے۔ تو وہ گناہ کو پہچاننا چاہتے تھے، کون سا گناہ ہے اس سے بچنا ہے، کیا گناہ ہے، خطرناک گناہ کون سا ہے۔ باقاعدہ آ کے سوال کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے نبی بھی گاہے بگاہے بتاتے رہتے تھے، الگ الگ اسلوب میں بتایا کرتے تھے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں، 7 چیزیں ایسی، 5 چیزیں ایسی۔ یہ جو گنتیاں ہوتی ہیں نا، 3 چیزیں ایسی، 5 چیزیں ایسی، 7 چیزیں ایسی، تاکہ یاد ہو جائے۔ کیا مقصد ہوتا بتانے کا؟ تاکہ وہ چیزیں یاد، یعنی اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا کہ ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ کیا میں نہ بتاؤں؟ تو کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیں۔ تو اللہ کے نبی نے بتایا الاشراک باللہ، پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسری وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، نافرمانی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، ان کی خدمت نہ کرنا۔ 2 چیزیں بتائیں۔ پہلی چیز کیا؟ شرک باللہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں، شرک باللہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اچھا، یہاں تھوڑا سا جانکاری میں اضافہ کریں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، مانتے ہیں؟ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک سے بڑا بھی کوئی گناہ ہے؟ ہاں ہے، شرک سے بھی بڑا گناہ ہے کفر۔
کفر کیا ہے؟ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے۔ جب مطلق کہا جائے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک ہے، تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ لیکن جو کفر، جس نے کفر کر دیا وہ تو خیر غیر مسلم ہے نا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ ہاں جو شرک کرتا ہے اس میں اس بات کی گنجائش ہے کہ کسی مسلمان سے بھی شرک ہو جائے، کسی مسلمان سے بھی شرک ہو جائے۔ اس سینس میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کہ مسلمان کو جن گناہوں سے بچنا ہے ان میں سب سے بھینکر خطرناک گناہ کیا ہے؟ شرک۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک۔ اس سے آدمی سب سے پہلے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ یہ کہا نا اللہ کے رسول نے، الا انبئکم، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں اکبر الکبائر، انتہائی بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ کس سے کہا جا رہا ہے؟ سامنے کون بیٹھے ہیں؟ صحابہ۔ یعنی مسلمان سے بھی شرک ہو سکتا ہے، مسلمان شرک میں پڑ سکتا ہے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سے ایمان والے ایسے ہیں کہ ان میں شرک پایا جاتا ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ شرک میں مبتلا رہتے ہیں۔ مومن اور مسلمان کو شرک بتانا، شرک سے نکالنا، یہ بہت بڑا خیر کا کام ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ کیوں؟ شیطان دیکھیں جو کافر ہے اس کے پاس تو شیطان نے اس کا کام ہی تمام کر دیا، لیکن جو مسلمان ہے اب اس میں آ کر کے وہ شرک ڈالے گا، شرک ڈالے گا۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک گناہ، اللہ کے نبی نے چوکنا کیا، الاشراک باللہ۔ دوسرے نمبر پہ کیا بتایا؟ وعقوق الوالدین، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، نافرمانی کرنا، ان کی بات نہ ماننا، یہ سارے معنی اس میں داخل ہیں۔ یہاں تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا حق بتایا، اپنا حق، اللہ کا حق ہے توحید، اور اللہ کا حق مار لینا کیا ہے کہ اس کے ساتھ بندہ شرک کرنے لگے، یہ اللہ کا حق مارنا ہے۔ اور اس کے معنی، اس کے فوراً بعد کیا بتایا؟ ماں باپ کا حق۔ کس کا حق بات بتایا؟ ماں باپ کا۔ یہی چیز بالکل قرآن میں اس طرح سے ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف کس کی کرو؟ اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے فوراً بعد کیا بتایا؟ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کا جو ذکر کیا ان کی عظمت کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ سمجھنے کے لیے، اور اس کی خطرناکی بتانے کے لیے کہ کتنا خطرناک گناہ ہے۔ بہرکیف اس کے بعد راوی کہتے ہیں وَكَانَ مُتَّكِئًا، اللہ کے نبی، اب تک اللہ کے نبی نے دو بات بتائی، اللہ کے نبی نے ٹیک لگایا ہوا تھا۔ کیا لگایا تھا؟ ٹیک۔ جس انداز میں بھی ٹیک لگا کے عرب بیٹھتے تھے، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے۔ فجلس فقال، اللہ کے نبی نے ٹیک چھوڑ دیا اور پھر الرٹ ہو کر کے اللہ کے نبی نے کہا الا وقول الزور وشہادۃ الزور، اور سنو یہ بھی انتہائی خطرناک گناہ ہے، بڑے بڑے گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ کون سا گناہ؟ کون سا گناہ؟ فجلس فقال الا وقول الزور، جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ اب دیکھیں یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ کے نبی بول رہے ہیں، اللہ کے نبی کچھ بتا رہے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث قولی، وہ حدیث جس میں اللہ کے نبی کچھ فرما رہے ہوں۔ حدیث کی دوسری قسم حدیث فعلی، یعنی جس میں اللہ کے نبی کا کوئی عمل دکھایا گیا ہو، اللہ یعنی راوی پیارے نبی کا کوئی عمل بتا رہا ہو کہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا۔ جیسے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہتی ہیں کان اذا دخل بیتہ بدأ بالسواک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں آتے تو مسواک کرتے۔ اللہ کے نبی کیا کرتے؟ مسواک سے اس کی شروعات کرتے۔ سینکڑوں بیماریوں کی وجہ کیا بنتی ہے؟ آدمی کا منہ صاف نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے نبی بڑا اہتمام کرتے تھے، بڑا اہتمام کرتے تھے منہ صاف رہے، بات کریں تو منہ سے کوئی بدبو نہ آئے، دانت صاف رہے، یعنی صفائی تو نصف ایمان کہا گیا اسے، اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا، گھر میں آتے تو کیا کرتے؟ بدأ بالسواک، مسواک کیا کرتے تھے۔ ایک سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کا اہتمام کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ کم از کم آدمی وضو بناتے صحیح اس وقت مسواک کر لیا کرے، لیکن اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی کی ایک حدیث کیا ہے؟ حدیث فعلی، جس میں اللہ کے نبی کا کوئی فعل بتایا گیا ہو، اللہ کے نبی کا کوئی عمل بتایا گیا ہو۔ حدیث کی تیسری قسم ہے حدیث تقریری، یعنی وہ حدیث جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی کام ہوا اور اللہ کے نبی نے اسے روکا نہیں، اللہ کے نبی نے اسے ہونے دیا، پیارے نبی نے اسے ہونے دیا۔ یہ اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث تقریری۔ یا قرآن نازل ہو رہا ہو، اس پیریڈ میں کہیں پر کچھ بھی ہوا ہو اور اللہ کے نبی کے علم میں وہ بات آئی ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ روکا نہیں، اس پہ ٹوکا نہیں، تو اسے بھی کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ بہرکیف حدیث تقریری کے حوالے سے ایک واقعہ یہ ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ خالد بن ولید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے یہ لوگ، اور بھی کچھ لوگ ساتھ میں تھے۔ خالد بن ولید پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، تو وہاں جو چیزیں وہاں پر تھیں دسترخوان پر، ان میں ایک گوشت بھی رکھا ہوا تھا یا لایا گیا گوشت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا اور پیارے نبی نے ارادہ کیا کہ چلو کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ بڑھایا اس کی جانب، تو کسی عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول کو یہ بتا دو کہ یہ ہے کیا، اللہ کے رسول کو یہ بتا دو کہ یہ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ ضب ہے۔ یہ کیا ہے؟ ضب، جس کو گوہ ترجمہ کر دیتے، کہیں سانڈا اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بہرکہ ابھی چھوٹا سا جانور عربوں میں پایا جاتا ہے، عرب کے لوگ اس کو جانتے ہیں، وہ جانور کھایا جاتا تھا عربوں کے اندر، لیکن پورے عرب کے اندر کھایا جا رہا ہو ایسا نہیں تھا۔ اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کھایا تھا، پیارے نبی نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا بھی کہ ہمارے یہاں یہ نہیں پایا جاتا، تو ہم اس کو یعنی ہمیں تھوڑا کھانے میں دقت ہوتی ہے، کراہیت ہوتی ہے۔ تو اس پر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی کے سامنے ہی، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے ہاتھ سے نوچ نوچ کر کے کھایا، اور اللہ کے نبی نے کھانے دیا، بلکہ صراحت بھی کی۔ انہوں نے پوچھا بھی کہ اللہ کے نبی احرام ھذا، کیا یہ حرام ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ نہیں حرام نہیں، بس مجھے پسند نہیں ہے، یہ حرام نہیں۔ دیکھیے اللہ کے رسول ایک عمل خود نہیں کر رہے لیکن اسے ہونے دے رہے۔ یہ کیا ہے؟ حدیث تقریری۔ اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، یہ حدیث تو دونوں میں فٹ ہو جائے گی، حدیث قولی میں بھی اور حدیث تقریری میں بھی، کہ اللہ کے نبی نے اس میں بولا بھی ہے اور اس چیز کو وہاں پر ہونے بھی دیا ہے۔ بہرکہ دینی بھائی، حدیث کی بنیادی طور پر 3 قسمیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی گئیں۔ اس کے علاوہ بھی حدیث کے تعلق سے کچھ اور سنتے ہیں، کبھی کبھی ایک اور سنتے ہوں گے، کیا حدیث ضعیف نہیں، وہ تو اس کے حساب سے ہو جائے گا، اس کے صحت و ضعف کا الگ مسئلہ ہے۔ حدیث قدسی، جی کیا حدیث قدسی یہ کیا چیز ہے؟ حدیث قدسی وہ حدیث، اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں پیارے نبی یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ کیا کہیں؟ یہ بھی ساری باتیں جو بتا رہے ہیں وہ بھی کیسے بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ ہی بتا رہے ہیں، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین ہی سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی سکھا رہے ہیں، لیکن اس میں باقاعدہ یہ لفظ رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ اس کی مثال دیکھ لیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالیٰ یقول، کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، کہ اے ابن آدم کی اولاد، میری عبادت کے لیے وقت نکالا کرو۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے، اسے یاد کر لیں، خاص طور پہ نوجوانوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، کہ اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو، وقت نکالو، 2 فائدہ ہوگا۔ املأ صدرک غنا واسد فقرک، پہلی چیز تمہارے سینے کو بے نیاز کر دوں گا، ایک الگ طرح کا سکون، چین، اطمینان نصیب ہوگا۔ اور فرمایا واسد فقرک، اور تمہاری محتاجگی دور کر دوں گا۔ محتاج ہونا بہت اذیت ناک مرحلہ ہوتا ہے، بندہ محتاج رہے کسی کا، یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے، جس کی زندگی میں جب بھی رہے، یعنی محتاجگی کا احساس ہو، نہ رہے اس کے پاس، کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، گھر کے اندر راشن نہیں ہے، بچوں کی فیس بھرنا پیسے نہیں ہے، علاج کرنا ہے پیسے نہیں ہے، یہ جو محتاجگی ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے کہا تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں کیا کروں گا؟ تمہیں مالدار کر دوں گا، تمہاری محتاجگی دور کر دوں گا۔ مالدار کا مطلب یہ نہیں کہ بہت مال ہو جائے، آپ کے پاس پوری دنیا کا خزانہ آ جائے، لیکن تمہاری محتاجگی دور کر دوں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اے ابن آدم اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ملأت یدیک شغلا، ملأت یدیک شغلا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا۔ دونوں ہاتھوں کو بزی کر دوں گا کیا مطلب؟ یعنی آپ کا زیادہ تر وقت مصروفیت میں گزرے گا، ہمیشہ بزی رہو گے، بزی۔ آج عجیب مسئلہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ملتے بسا اوقات جو اپنے آپ کو بزی دکھاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بزی رہنا، یہ بزی رہنا کیا ہے؟ میری کامیابی کی علامت ہے، یہ ناکامی ہے، عذاب ہے۔ یہ کیا ہے؟ عذاب۔ دیکھیے آپ کا وقت اگر اچھے کاموں میں گزر رہا ہے، اچھے کاموں میں، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اگر اچھے کاموں میں نہیں گزر رہا، اس کے باوجود آپ بزی رہتے ہیں، اوٹ پٹانگ الٹی سیدھی مطلب مختلف قسم کے کاموں میں بزی رہتے ہیں، تو یہ اللہ کا عذاب ہے۔
کیا یہ اللہ کا عذاب نہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا سجدہ کر سکیں؟ یعنی آدمی اتنا وقت اسے نصیب نہیں ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ سکے، اتنا وقت نصیب نہیں ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ سکے، کچھ دیر بیٹھ سکے۔ ماں باپ کو کیا خالی پیسے چاہیے ہوتے ہیں؟ خالی ان کا کھانا انہیں چاہیے ہوتا ہے، ان کی ضروریات خالی ان کو پوری کر کے دے دو؟ نہیں، انسان کی نفسیات کیا ہے؟ وہ چاہتا ہے تھوڑی دیر کسی سے بات کرے، ہر انسان چاہتا ہے۔ کتنے گھروں میں ایسے بوڑھے ماں باپ ہیں جو دن بھر انتظار کرتے ہیں کہ شاید میرا بیٹا میرے پاس آئے اور 5-10 منٹ بیٹھے مجھ سے بات کرے، وہ اولاد کی راہ دیکھتے رہتے ہیں، ابھی آئے گا، صبح آئے گا، شام آئے گا، نہیں بیٹھتے لوگ۔ یعنی ہمارے پاس اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں رہ گیا، اتنا ہم بزی ہو گئے۔ ہمارا پڑوسی بیمار ہے، اس کی عیادت کا وقت نہیں رہے گا۔ ہمارے گھر کا کوئی فیملی ممبر بیمار ہے، اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس کی عیادت کریں۔ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں کہ مسلمان کا مسلمان پر یہ حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم اس کی جا کے عیادت کریں، اتنا وقت نہیں بسا اوقات کہ کسی کے جنازے میں شریک ہوں۔ یہ کیفیت اگر کسی کی بن جائے دینی بھائیوں، تو یہ سمجھیں کہ یہ بندہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو گیا، یہ تو بزی ہو گیا پورا۔ اس سے کہنا نہیں جا کر کے ایسا، نہیں تو جھگڑا ہو جائے گا۔ کہنے کا حکم بھی نہیں کہ آپ کہو، یہ تو آدمی خود اپنے اوپر دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرا وقت کہاں گزر رہا ہے۔ مجھے اتنی توفیق نہیں ملتی کہ میں اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کر سکوں، اپنے ماں باپ کا حق ادا کر سکوں، اللہ کا حق ادا کر سکوں، تو میں بزی کہاں رہتا ہوں؟ میں کہاں بزی رہتا ہوں؟ ایسا بزی رہنا عذاب ہے، ایسا بزی رہنا کیا ہے؟ عذاب۔ اللہ نے وہی کہا کہ ولم اسد، اور آگے فرمایا ولم اسد فقرک، کہ بزی کر دوں گا اور محتاجگی بھی دور نہیں کروں گا۔ یعنی ہمیشہ محتاج بھی رہے گا، لگا رہے گا دن رات، اس کے باوجود بھی کیا رہے گا؟ وہ محتاج رہے گا، کنگال رہے گا۔ یہ حدیث کیا ہے؟ حدیث قدسی۔ اب یہ جاننے کے بعد حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، حدیث قدسی، ان حدیثوں کا ہم پر آپ پر کیا حق بنتا ہے؟ حدیث کا مقام سمجھ میں آیا؟ اب اس کے بعد ان کے حقوق کیا ہیں جن میں ہمیں دھیان دینا ہے، توجہ دینا ہے کہ یہ اس کا حق ہے، حدیث کا ہم پر حق ہے۔ چاہے ایسے کہہ لے کہ حدیث کا حق ہے، چاہے یہ کہیں کہ رسول کی بات کا حق ہے یا رسول کا حق ہے۔ کیا حق ہے؟ پہلی چیز، جہاں کہیں بھی حدیث سنائی جائے تو دینی بھائیوں پوری توجہ سے سننا چاہیے۔ پیارے نبی، آپ کیا سمجھتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کیسے سنتے تھے؟ جب اللہ کے رسول بولنا شروع کرتے تھے تو صحابہ اتنے غور سے سنتے تھے، اتنی غور سے سنتے تھے کہ منظر کشی کرتے ہوئے راوی نے بتایا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی پرندہ اگر بیٹھ جائے تو اس کو پتہ نہ چلے کہ مطلب یہ کوئی اسٹیچو ہے یا کوئی زندہ آدمی۔ اتنی توجہ کے ساتھ صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، اتنے غور سے سنتے تھے۔ پرندہ کس میں بیٹھے گا؟ کسی غیر جاندار چیزوں پہ بیٹھتا نا آ کر کے، اس کو اطمینان رہتا کہ یہاں مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اتنا دھیان سے اللہ کے نبی کی بات سنا کرتے تھے۔ تو دینی بھائیو پہلی چیز ہے غور سے سننا، یہ حق ہے حدیث کا۔ جیسے کہیں سنے اللہ کے رسول نے فرمایا، یعنی آپ اس مجلس میں شریک ہوں، ایسی راہ چلتے بات ہو رہی اس کی بات نہیں کرتا، لیکن جس مجلس میں آپ شریک ہیں یا کہیں کوئی بات چل رہی ہے اور اس میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، تو آپ اب ہم چپ ہو جائیں پر کہ وہ بات آنے دو، کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، اس کو ہم سنیں۔ یہ ادب ہے، یہ حدیث کا ہم پر حق ہے، اسے غور سے سنیں پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا پیغام ہے۔ دوسری چیز ہے اس کا احترام کرنا، یعنی حدیث کا احترام، سننے کے بعد پورے ادب کے ساتھ اس کو سمجھنے کے بعد اس کا احترام ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے پہلے مسئلے سے متعلق دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی صوت، آواز، اس پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو۔ یعنی کیا؟ تم چپ رہو، تم اس کو سنو، یا بات کر رہے ہو تو آپ کی آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ وہ بھی اس کا بھی ذکر ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، کہ اس طرح سے بلند آواز سے نبی سے بات نہ کرو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہو۔ یہ نبی کا احترام ہے، نبی کی حدیثوں کا احترام۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ پیارے نبی کی زندگی میں پیارے نبی کا ادب یہ تھا کہ پیارے نبی بولتے تھے تو صحابہ خاموشی سے سنتے تھے۔ پیارے نبی کی وفات کے بعد پیارے نبی کا ادب یہ ہے کہ جب حدیث سنائی جائے تو خاموشی سے سنو۔ یہ پیارے نبی کا ادب ہے کہ حدیث سنائی جا رہی تو اسے خاموشی سے سنو۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے، یعنی پیارے نبی کی باتوں
کو غور سے سنو گے نہیں، اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند کرو گے تو کیا کہا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا جرم ہے یہ جو دوسری نیکیاں ہم کرتے ہیں نا اللہ کی رضا کے لیے، ان کو برباد کر دے گا اللہ تعالیٰ، یعنی قبول نہیں کرے گا، ریجیکٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ تم حدیث رسول نہیں سنتے ہو، دوسری نیکیاں تم کرتے رہو، تمہارے یعنی تمہاری مرضی میں، تمہاری خواہش میں یہ چیز شامل ہی نہیں کہ حدیث رسول کا تم احترام کرو، اپنی منمانی تم نیکیاں چاہے جتنے کرتے ہو، حدیث کا مقام تمہارے دل میں نہیں بیٹھا ہے، حدیث کا رتبہ تمہارے دل میں نہیں بیٹھا ہے تو تمہاری نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دے گا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ آیت کن پر نازل ہوئی؟ پیارے نبی پہ نازل ہوئی۔ پہلے اول مخاطب کون تھے؟ صحابہ کرام کو الرٹ کیا جا رہا ہے، صحابہ کرام کو چوکنا کیا جا رہا ہے کہ نبی کا اتنا احترام ہونا چاہیے کہ نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند نہ ہو ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیں گے۔ اتنی خطرناک بات۔ تو دینی بھائیو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے حدیث کا پہلا ادب یہ ہے کہ حدیث جب بھی آئے ہم اسے غور سے سنیں۔ ہاں کوئی عذر ہو گیا ہے آدمی کے ساتھ، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، پوری خاموشی کے ساتھ وہ چلا جائے۔ جیسے حالت نماز میں بندہ اللہ سے ایک طرح سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، لیکن حالت نماز میں ہے، وضو ٹوٹ گیا تو آدمی ناک پہ انگلی رکھ کر کے نکل جائے گا، نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ عذر آ گیا نا اس کے ساتھ۔ درس چل رہا ہے، حدیث بتائی جا رہی، قرآن بتایا جا رہا ہے، اس میں آدمی سے کوئی عذر ہے، آدمی خاموشی سے چلا جائے۔ لیکن بیٹھا ہے اور بیٹھ کر کے حدیث بتائی جا رہی ہے، آپس میں بات کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، ہنسی مذاق کر رہا ہے، یہ بے ادبی ہے حدیث کی۔ یہ کیا حدیث رسول کی بے ادبی ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے کہ اس کا ادب کیا جائے، غور سے اسے سنا جائے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ہے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی فطری طور پر آواز بہت بلند تھی۔ بعض لوگ رہتے ہیں نا ان کی آواز بہت بھاری رہتی ہے، یعنی وہ آپ سے بات بھی کریں گے تو ایسا لگے جیسے جھگڑا کر رہے ہوں، ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کی آواز بہت بلند تھی، اور یہ آیت نازل ہو گئی تو وہ غائب ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو دیکھتے رہتے تھے، حال احوال جانا کرتے، خبر گیری کرتے رہتے تھے۔ تو جب دیکھا کہ ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ کیا بات ہے، میں دیکھ نہیں رہا ہوں، کہیں نظر نہیں آ رہے وہ؟ تو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں پتہ لگاتا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ میں پتہ لگاتا ہوں۔ ان کے گھر گئے، وہاں جا کر کے دیکھا تو وہ ایک اپنے گھر کے ایک گوشے میں سر جھکائے ہوئے، بہت ٹینشن میں، غم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے، یہ آپ کی یہ ایسی کیفیت کیوں ہے؟ تو کہا میں کیا کروں، میں تو جب بات کرتا ہوں میری آواز بہت بلند رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی ہے کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر نبی کی آواز سے تمہاری آواز بلند ہوئی، اس بات کا مجھے رنج ہے، اب میں کیسے اللہ کے رسول سے بات کروں؟ تو وہ صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بتایا کہ ایسا ایسا ماجرا ہے۔ تو پیارے نبی نے بشارت دی، پیارے نبی نے کہا کہ نہیں، جا کے ان کو بشارت دو اور ان کو یہ بتاؤ کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن ان کا یہ خوف، اتنا احتیاط، اتنا ڈرنا، یہ اس کی وجہ سے ہی بشارت مل گئی ان کو کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جاؤ تم جنتی ہو، تم کیا ہو، یعنی تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہیں اور تم کیا ہو، جنتی ہو، جنت کی بشارت مل گئی اس خوف کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کے ان سے کہو فقل لہ، ان سے کہو انک لست من اہل النار ولکن من اہل الجنہ، ایسے ہی بخاری کی روایت کہ جا کے کہو کہ تم جہنمیوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم کس میں سے ہو، تم جنتیوں میں سے ہو۔ اتنا خوف تھا انہیں کہیں میری آواز بلند نہ ہو جائے نبی کی آواز پر۔ تو پہلا حق ہے غور سے سننا، دوسرا حق ہے حدیث کا حق یا احترام کرنا۔ احترام میں ایک واقعہ عبداللہ ابن مبارک ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، اور درس دینے کے دوران عبداللہ ابن مبارک دیکھ رہے ہیں انہیں، تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کا چہرہ یہ تھوڑی تھوڑی دیر پر چینج ہو رہا ہے، یعنی چہرے پر کچھ الگ طرح کی کیفیت ہو رہی ہے، عام طور پہ جو نہیں ہوتی ہے۔ تو درس ختم ہونے کے بعد انہوں نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا ابا عبداللہ لقد رأیت منک اليوم عجبا، کہ اے ابو عبداللہ میں نے آپ میں آج ایک عجیب چیز دیکھی۔ کیا دیکھے؟ کہا کہ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کا چہرہ یتغیر لونہ، یعنی آپ کا چہرہ جو ہے یہ اس کا رنگ بدل رہا تھا بار بار، یعنی چہرے پہ کچھ عجیب کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے، انما صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں چونکہ حدیث رسول بیان کر رہا تھا اس لیے میں نے صبر کیا۔ ہوا کیا تھا کہ ان کے پیٹھ پر
عقرب بچھو یہ ڈنک مار رہا تھا باری باری، اور جتنے مرتبہ ڈنک مارتا ان کے چہرے پہ اس کا اثر ظاہر ہوتا۔ اس میں ہے کہ 16 یعنی 16 مرتبہ اس نے ڈنک مارا تھا۔ کتنے مرتبہ؟ 16 مرتبہ وہ بچھو ڈنک مارتا رہا، اور یہ کہتے ہیں انما صبرت، کہ میں نے صبر کر لیا، اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا تھا، اس حدیث کی تکریم میں، اس کے اجلال میں نے صبر کر لیا۔ اب دیکھ رہے کتنا احترام پایا جاتا تھا۔ اور ہم اور آپ کی کیا کیفیت، اللہ معاف کرے، ہم سب اس میں شریک ہیں، ہاں، اور اپنے آپ کو گنہگار ہی سمجھنا چاہیے، تبھی توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ اور بندہ اگر اپنے آپ کو کلین چیٹ دے کر کے رکھتا ہے کہ میں تو نہیں کرتا، تو توبہ کیا کرے گا وہ؟ تب توبہ کیا کرے گا؟ ہمیشہ اپنے آپ کو یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ میرے اتنے گناہ ہیں کہ میں توبہ ہی کی کیفیت میں رہوں، اور توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ہیں، بخشے بخشائے، سید الانبیاء ہیں، تمام انسانوں تمام نبیوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود دن میں کتنے مرتبہ استغفار کرتے تھے؟ ہمیشہ توبہ کرتے رہتے تھے، استغفار کرتے رہتے تھے۔ تو دینی بھائیوں، یہ دوسرا حق ہوا حدیث کا۔ تیسرا حق ہے حدیث کا تصدیق کرنا، یعنی حدیث جو سنی، اس حدیث میں جو بات آئی، وہ بات، اس بات کی تصدیق کرنا کہ ہاں ایسی معاملہ ہے، یعنی اس پر ایمان لے آنا کہ جو کہا جا رہا سچ ہے، چاہے اس کی یعنی کیفیت ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے۔ قرب قیامت ایسا ہوگا کہ ایک دن 1 سال کے برابر ہو جائے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن مہینے کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر۔ تو یہ ایسا اللہ کے نبی نے بتایا کہ ایسا ہوگا، کیا بتایا؟ ایسا ہوگا، تو اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور وہ کیسے ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ اگر تھوڑا سا آدمی عقل لگائے سمجھنے کے لیے، تو دیکھیے ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ دن چھوٹا بڑا کرتا ہے، ٹھنڈی میں راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، دن کیا ہو جاتا ہے؟ چھوٹا ہو جاتا ہے، اور گرمی میں دن بڑا ہو جاتا ہے، راتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس اللہ کے حکم سے قرب قیامت وہ ہوگا، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ اس کی تصدیق کرنا۔ پیارے نبی قبرستان سے گزرے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ صحابہ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، صحابہ دیکھ نہیں رہے کہ دیکھو عذاب ہو رہا ہے، دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ انہما لیعذبان، اللہ کے نبی نے کہا ان دونوں قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، ایمان لاؤ اس پر، اس کی تصدیق کرو۔ کیا ایسا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے رات مکہ سے فلسطین لے جایا گیا، یعنی بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں سے پھر مجھے 7 آسمان کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آ کر کے لوگوں نے کہا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کیا ممکن ہے؟ لوگوں نے آ کے ابو بکر سے کیا کہا، یعنی کافروں نے کیا کہا کہ ابو بکر یہ بتاؤ کیا پاسبل ہے کہ ایک دن میں کوئی آدمی یہاں سے وہاں چلا جائے، وہاں سے وہاں چلا جائے، اور گھوم پھر کر کے پھر واپس اپنے گھر میں آ جائے، ایک رات میں ہی ممکن ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، امپاسبل۔ تو کہا تمہارے ساتھی محمد ایسا کہہ رہے ہیں، تو کہا ہاں تب ہو سکتا ہے۔ کیا کہا پھر؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو بالکل ہو سکتا ہے، وہ نبی و رسول ہے۔ تو نبی اور رسول کی بات کی ہمیں تصدیق کرنی ہے، چاہے وہ بات ہماری سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے، ہمیں ایمان لانا ہے نا، اللہ کے رسول نے بتایا، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے۔ تو یہ تیسرا حق ہے کہ ہم اس کی تصدیق کریں۔ چوتھا حق یہ کہ اس سے محبت بھی کریں، حدیثوں سے محبت ہونی چاہیے، ایک لگاؤ ہونا چاہیے، اور آدمی کرتا بھی ہے۔ دیکھیے جس آدمی جب کسی سے محبت کرتا ہے نا، تو اس محبت میں آ کر یعنی محبت اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے جملے تک یاد کر لیتا ہے، اس کے جملے یاد کرتا ہے، ریپیٹ کرتا ہے۔ اللہ معاف کرے نوجوانوں کو، کتنے سارے نوجوان ایسے ہیں جو فلم اسٹار سے محبت کرتے ہیں، تو ان کا ہیئر اسٹائل اپناتے ہیں، ان کے کپڑوں کی نقالی کرتے ہیں، ان کے جیسے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے جیسے دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، نقل کرتے کہ نہیں کرتے؟ ان سے محبت ہے تو ان کے الفاظ، ان کے ڈریس اور ان کی چال ڈھال سب نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں اگر رسول سے محبت ہو جائے تو رسول کی باتوں سے بھی محبت ہوگی، رسول کی باتوں سے بھی محبت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کیا بتایا؟ اللہ نے فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم، لمبی آیت ہے، آخر میں یہ فرمایا کہ یہ تمہیں اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، یعنی دنیاوی چیزیں، تمہارے باپ دادا، تمہاری تجارت، تمہارا گھر، تمہاری بیوی بچے، یہ تمہیں اگر زیادہ محبوب ہے اللہ اس کے رسول سے، فتربصوا حتی یأتی کہ تو تم انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے۔ ہمیں سب سے زیادہ محبت کس کی بات سے کرنی ہے؟ جو اللہ اس کے رسول نے بتایا، یعنی وہ بات آ گئی تو باقی ساری باتیں بعد میں، ساری باتیں بعد میں۔ سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ جو اللہ نے بتایا، رسول اللہ نے بتایا۔ ایسی حدیث کا ایک حق یہ ہے کہ ہم حدیث کا علم حاصل کریں، شوق سے حدیث کا علم حاصل کریں، جہاں موقع مل جائے حدیث سننے کا، سنانے کا، تو وہاں اس میں شامل ہو جائیں اور اس کا علم حاصل کریں۔
اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ، کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی اور اسے یاد کر لیا، اور یاد کر کے اسے دوسروں تک پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ اسے تر و تازہ، یہ حدیث کی فضیلت ہے، حدیث یاد کرنے کی یہ فضیلت ہے، تازگی رہے گی۔ تازگی کہاں آتی ہے؟ دل میں آتی ہے۔ تازگی کہاں آتی ہے؟ آدمی اگر دل سے دکھی ہے نا تو چہرے پہ خوشی کے آثار نہیں آ سکتے، ایکٹنگ بہت دیر تک نہیں چل سکتی۔ حقیقی معنوں میں خوشی نصیب ہوگی اگر بندہ حدیثیں یاد کرنے لگے۔ حدیث آپ نے ایک حدیث سنی، اسے یاد کر لے، یاد کرنے کے بعد اپنے فیملی ممبر کو جا کے بتا دے کہ ایسے حدیث آج مولوی صاحب نے بتایا خطبہ جمعہ میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ یہ بھی ایک عمل ہے، اس پر بھی کیا ملتا ہے؟ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، نیکی ملتی ہے۔ تو دینی بھائی یہ حدیث کے کچھ حقوق تھے۔ ایک آخری اس حوالے سے ایک اور بات کہ حدیث پر عمل کرنا، یہ سب کا محصل کیا ہے؟ آپ حدیث غور سے سن رہے ہیں، آپ حدیث کا احترام کر رہے ہیں، آپ حدیث یاد کر رہے ہیں، حدیث دوسروں کو بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا حق کیا حدیث کا؟ حدیث پر عمل کرنا۔ حدیث رسول پہنچ گئی، اب اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دیا، تو خطبے کے دوران پیارے نبی خطبہ دے رہے تھے، اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا اجلسو، لوگوں بیٹھ جاؤ۔ یعنی کچھ لوگ کھڑے رہے ہوں گے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا یہ کہنا یہ عبداللہ ابن مسعود نے سنا، فجلس علی باب المسجد، وہ مسجد کے گیٹ پہ بیٹھ گئے، مسجد کے دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے انہیں بلایا، اللہ کے نبی نے دیکھا اور کہا تعال یا عبداللہ ابن مسعود، اے عبداللہ ابن مسعود ادھر آؤ۔ نہیں وہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھیے آپ یہ دیکھیے کہ کتنا ویلو دیتے تھے کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹھ جاؤ، آواز کان تک ٹکرائی، حدیث پہنچی نا، اللہ کے نبی کی ایک بات پہنچی، یہی حدیث قولی ہے، اللہ کے نبی نے ایک بات کہی، میں نے سنا، فوراً عمل کر لیا، فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں وہاں مت بیٹھو، اللہ کے نبی نے پھر وہاں سے ان کو اٹھایا۔ ایسے ایک دوسرا واقعہ ہے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں دیکھا، اس کی انگلی میں انگوٹھی دیکھی، انگوٹھی پہنے ہوا تھا کس چیز کی؟ سونے کی۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی کھینچ لی، فنزعہ فطرحہ، اسے کھینچا اور اسے پھینک دیا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں کا کوئی آدمی یہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں آگ کے انگارے رکھے؟ اسے پھینک دیا نکال کر کے۔ جب اللہ کے نبی چلے گئے، چونکہ سونا یہ مردوں پہ حرام ہے نا، گولڈ یہ مردوں پہ کیا ہے؟ حرام ہے، اس کو زیور کی شکل میں استعمال نہیں کر سکتے، عورتیں استعمال کر سکتی ہیں، عورتوں کو پہناؤ، لیکن مرد استعمال نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی نے نکال کر پھینک دیا، تو پھینک کے چلے گئے جب اللہ کے نبی، تو لوگوں نے کہا کہ اٹھا لو، یعنی وہ چیز تھوڑی نہ حرام ہے، اسے اٹھا کر کے آپ عورتوں میں دے دو۔ لیکن وہ صحابی رسول اتنے جذبے سے سرشار تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، جس چیز کو اللہ کے نبی نے میرے ہاتھ سے نکال کر پھینک دیا میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ یعنی اتنا انہیں احساس تھا کہ مجھ سے خطا کیوں ہو گئی، یہ لفظ مجھ سے کیوں ہو گئی، نہیں ہونا چاہیے تھا مجھ سے۔ بہرکیف تو حدیث پر عمل کرنا، اس حوالے سے سلف کے ہاں یہ معمول تھا کہ وہ حدیثیں یاد کرنے کے لیے بھی حدیث پر عمل کرتے تھے۔ یعنی اب حدیثوں میں ساری حدیثیں فرض کے درجے کی نہیں ہے نا کہ ہر عمل فرض ہو، نفلی عبادتیں بھی ہیں، نفلی طور پہ بھی اللہ کے نبی نے کوئی کام کیا ہے، لیکن حدیث سے محبت ایسی ہوتی تھی کہ پھر بھی وہ کرتے تھے۔ مسلم بن یسار کہتے ہیں انی لاصلی فی نعلی، کہ میں نماز پڑھتا ہوں جوتوں میں، یعنی جوتا پہن کر کے نماز پڑھتا ہوں، حالانکہ ان کا نکال دینا اہون علیہ، یہ مجھ پہ زیادہ ایزی ہے۔ اس زمانے میں جو مسجدیں رہتی تھیں جس انداز میں بنتی تھی، اور اس حالت میں جوتے پہن کر کے بھی نماز پڑھا جا سکتا ہے، جیسے کبھی کبھار جنازے کی نماز میں ایسا ہوتا ہے، چپل پہن کر کے یا جوتا پہن کر کے آدمی پہنتا ہے، وہ بھی جسٹ ایک لباس ہے، جیسے ہمارا کپڑا ایک لباس ہے صاف پاک رہے، ایسے جوتا چپل بھی ایک لباس ہے، وہ بھی کیا رہے؟ صاف پاک رہے، کوئی گندگی نہ لگی رہے، تو کوئی قباحت کی بات نہیں، اس کو پہن کر کے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو پہن کر جب پڑھے تو اس سے کوئی گندگی نہ پھیلے۔ آج ہم اپنے جوتے چپل کو پہن کے باہر جاتے ہیں، مسجد میں آئیں گے، قالین پر آئیں گے تو قالین گندا ہوگا، اس لیے ہم نکال دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایسی کوئی مسجد ہے، مٹی ہے، دھول ہے، کچھ اور ہے، وہاں اگر پہن کے آدمی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ نکال دینا میرے لیے زیادہ ایزی تھا کہ میں نکال دوں، لیکن پھر بھی میں نے پڑھا۔ کیوں پڑھا؟ کہتے ہیں وما اطالب بذلک الا السنہ، صرف اس لیے پڑھ لیا، اس لیے پڑھا تاکہ سنت ادا ہو، کہ اللہ کے نبی جوتے میں نماز پڑھتے تھے، یا اللہ کے نبی نے پڑھا ہے تو اس لیے پڑھا، سنت کی ادائیگی کے لیے۔ ایسے ایک سلف میں سے ایک اور ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے پچنا لگوایا، پچنا سمجھتے ہیں؟ ہجامہ،
کیا کپنگ کہتے ہیں، وہ حجامہ لگوایا، پچنا لگوایا، نہیں جس میں سے فاسد خون نکالا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے اس آدمی کو جس نے یہ کیا تھا اسے 1 دینار دیا۔ کتنا دیا؟ 1 دینار اس کو دیا۔ کیوں؟ کسی حدیث میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے 1 دینار دیا تھا۔ کسی حدیث میں کیا ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنا لگایا تو اس شخص کو 1 دینار دیا، اس پر عمل کرنے کے لیے میں نے بھی کیا کیا؟ 1 دینار دیا۔ تو سلف کیا اس کا بڑا اہتمام رہتا تھا کہ میں کوئی حدیث پر عمل کر لوں، چاہے وہ نفلی درجے کی ہو، نہیں نفلی درجے مطلب کہ اس پر عمل کرنا واجب نہ ہو، لیکن پھر بھی اس پر عمل کے لیے وہ کیا کرتے تھے؟ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ ایسے ہی حدیث کا ایک حق ہم پر یہ ہے کہ جہاں حدیث رسول پہنچ جائے وہاں کسی کی بات کو حدیث پہ ترجیح نہیں دی جائے گی، کوئی بھی ہو، کہنے والا کوئی بھی، اس پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ اور میں آپ کو اختصار سے بتاؤں، یہ سارے ائمہ مجتہدین نے بھی یہی کہا ہے کہ اگر میری کوئی بات حدیث سے ٹکرا جائے تو میری بات کو چھوڑ دو اور حدیث رسول کو کیا کر لو؟ اپنا لو۔ اذا صح الحدیث فهو مذہبی۔ خیر، ایک لمبا موضوع ہو جائے گا، مختصراً یہ سمجھے کہ جب حدیث رسول مل جائے تو حدیث رسول کے آ جانے کے بعد اس بات کی گنجائش نہیں رہ جاتی کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ فلاں امام نے تو یہ کہا ہے یا فلاں فقیہ نے یہ کہا ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ حدیث آ گئی، حدیث کا جو پیغام ہے اس پر عمل کرو۔ حدیث رسول کا یہ ہم پر اور آپ پر یہ حق ہے۔ ایک حق یہ بھی ہے کہ حدیث رسول کا دفاع کیا جائے، حدیث رسول کا دفاع کیا جائے، یعنی کہیں حدیث آپ نے سنائی، کوئی حدیث بتائی، اس میں کوئی آدمی سمجھنے کے لیے سوال کر رہا ہے حدیث تو اچھی بات ہے، لیکن کوئی آدمی خواہ اس میں عیب نکالنے کے لیے اگر وہ کچھ اس پہ بولا، ٹپڑی کر رہا، تبصرہ کر رہا ہے، کچھ اس میں عیب نکالنا چاہتا ہے تو وہاں ڈٹ جاؤ اور حدیث کا دفاع کرو، جیسے سلمان فارسی نے کیا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں کہ ان سے کچھ لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، کہ تمہارے نبی یہ کیسے نبی ہے، تمہیں ہر چیز بتاتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پخانے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ یہ کیا کر رہے؟ طنز کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ طنز کر رہے ہیں، یعنی تمہارے نبی جو بتاتے ہیں حدیث رسول پر طنز کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں فقال اجل، کہا ہر بات بتاتے ہمارے رسول، ہمارے رسول ہر بات بتاتے ہیں۔ لقد نہانا ان نستقبل القبلۃ لغائط او بول، کہا ہمارے نبی نے اس بات سے منع کیا ہے کہ ہم جب پیشاب پخانہ کرنے بیٹھے تو کیا کریں؟ قبلہ رخ ہو، قبلہ رخ ہو کر پیشاب پخانہ کرنے سے ہمیں ہمارے رسول نے منع کیا ہے۔ اور کہتے ہیں او ان نستنجی بالیمین، اور دائیں ہاتھ سے ہم استنجا کریں، یعنی دائیں ہاتھ سے ہم شرمگاہ کو صاف کریں، اس بات سے ہمارے رسول نے ہمیں منع کیا ہے۔ اور کہتے ہیں او ان نستنجی باقل من 3 حجار، اور 3 پتھروں سے کم پر استنجا کریں، ہمارے رسول نے اس سے منع کیا۔ یہ حدیث کس کو سنا رہے ہیں؟ آپ نے اس پہ غور کیا؟ سلمان فارسی حدیث کس کو سنا رہے ہیں؟ ان لوگوں کو سنا رہے ہیں جو حدیث کے خلاف بات کرنا چاہ رہے تھے، جو عیب لگا رہے تھے نا کہ تمہارے رسول تمہیں ہر بات بتاتے ہیں، تو ان کو حدیث سنا رہے پوری۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری کہ ہمارے رسول کی حدیث کا کوئی مذاق اڑائے تو ہم بتائیں کہ حدیث کا کیا مقام ہوتا ہے، ہمارے دل میں اس کا احترام ہے، ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم حدیث کی عزت کرتے ہیں۔ آپ کے کہنے سے حدیث کا مرتبہ نہیں گھٹے گا، آپ کے پسند ناپسند ہے، ہم پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے اگر بتایا ہے کہ پیشاب پخانے کا آداب کیا ہے، اللہ کے نبی نے اگر یہ بتایا ہے کہ بیوی سے جمع کے آداب کیا ہے، اگر اللہ کے نبی نے بتایا کہ کھانے پینے کے آداب کیا ہے، تو ہمیں اس کو ماننے میں، اس کو اپنانے میں کوئی شرم نہیں آتی ہے، ہمیں اس پہ فخر ہے کہ ہمارے رسول نے ہمیں ایک ایک بات بتائی، چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی ہے۔ اب سامنے والا اگر آپ کو کبھی اس طرح کی پوزیشن میں لانا چاہے کہ آپ یہ کہہ دو کہ نہیں ایسا ہے ویسا ہے، یعنی تھوڑا سا آپ کو یہ لگے جیسے کوئی گناہ ہو گیا ہو، کوئی جرم ہو گیا ہو، اس کیفیت میں نہیں جانا چاہیے، ڈٹ جانا چاہیے کہ ہمارے رسول نے یہ بات بتایا ہے۔ جسے ہم اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، اپنے کاروبار سے محبت کرتے ہیں، تو ان کے بچاؤ میں آتے ہیں نا، ان کے بچاؤ میں آتے ہیں۔ تو حدیث کا ہم پر آپ پر یہ حق ہے کہ جب کوئی حدیث کے خلاف بات کرنے لگے تو آپ وہاں ڈٹ جاؤ اور اس کا جواب دو۔ ایسے ہی حدیث رسول کا ایک حق یہ بھی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط بات منسوب نہ ہونے دیا جائے، یعنی جو حدیث نہیں ہے اگر کوئی اسے حدیث بنا کر پیش کر رہا ہے تو اس کو بھی پکڑیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم، یہ کہاں کہا اللہ کے رسول نے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، کسی بھائی نے بھی بتایا نا کہ ضعیف حدیث، موضوع حدیث، یعنی حقیقت میں وہ چیز ہے نہیں لیکن اپنے سے بنا لیا، اپنے سے بنا لیا۔ کوئی بیگن بیچنے والا تھا تو اس نے حدیث گڑھ لی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی بیگن کھائے تو وہ صحت مند رہتا ہے، اب اس کو بیگن بیچنا تو اس نے حدیث گڑھ لی۔ کسی کو کچھ اور کام تھا تو اس نے حدیث گڑھ لی۔
یعنی ایسا بھی دور آیا ہے کہ اپنا سامان بیچنے کے لیے اس میں یہ کہہ دیتے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کا یہ فائدہ ہے تاکہ سامان بکے، لوگ لے کر کے جائیں. تو اس میں محدثین نے کیا کیا؟ محدثین نے یہ عمل کیا کہ نہیں، یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، جھوٹ بولا یہ آدمی. یہ بھی ذمہ داری ہماری اور آپ کی. حدیثوں کا ایک حق یہ بھی ہے، جیسے کمپنی چلتی نا کمپنی، تو جو ورجنل و اصلی مال ہوتا ہے اسی سے لوگوں کو فائدہ ہے. اب اگر کوئی نقلی چیز اتارے تو اصلی والے ہی مخالفت کرتے ہیں نا. کون مخالفت کرتا ہے؟ اصلی والے، کہ نہیں بھائی یہ چیز غلط ہے، یہ صحیح و درست نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کی جو حدیثیں ہیں ان کے بچاؤ کے لیے، یا یہ کہ ان کا حق ہے کہ جب کوئی غلط بات اللہ کے نبی کی آن منسوب کی جائے تو فوراً کھڑے ہو جاؤ کہ نہیں یہ صحیح بات بتا رہا ہے، یہ موضوع من غلط ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے، یہ آدمی غلط بیانی کر رہا ہے. یہ حدیثوں کے کچھ مقاموں کچھ حقوق تھے جو اللہ کی توفیق سے ذکر کیے گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اسی پہ بات ختم کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو یہ باتیں سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں حدیث کا مقام و مرتبہ بٹھائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حدیثوں کو سننے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، حدیثوں کو یاد کرنے والا بنائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.